رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین۔ یہاں کی جو مسجد ہے امام حسینی رحمۃ اللہ تعالی کے دربار کی، تو امام صاحب کے پاس جاتے ہیں، دعوت اسلامی کا تعارف بھی پیش کرتے ہیں۔ مرکز دعوت الاسلامی ہے۔ آمین۔ یہاں کا یہ کھانا ہے کشری، کھایا تو میں نے بھی ابھی تک نہیں ہے، لیکن کشری لگ اچھا رہا ہے، اس میں لال پیاز بھی ہے، دال بھی ہے، چاول بھی ہے، تو بہت زیادہ خوسے کے قریب ہے بھائی، مصری خوسا ہے صحابہ اولیاء کی حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے نبی اور حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو عظیم ہستیاں ایک جگہ پر مزار۔ رازوں کی رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین، ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین، ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین، رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین، ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین، ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین، رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین، ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل، ایک اور نیا دن، آج ایک بار پھر ہم مصر میں ہیں، کائرو میں ہیں۔ 7 مارچ ہے، یاد رہے کہ ہم 4 مارچ کی صبح یہاں پہنچے تھے، ایک مینس 3 دن ہم گزار چکے ہیں اور آج چوتھا دن ہے یہاں پر۔ پہلا دن کچھ آرام میں گزرا اور ایک شاندار سنتوں بھرا اجتماع ہوا۔ دوسرا دن ہم نے کائرو کی زیارتیں بھی کی، علماء کرام سے ملاقات کی اور مختلف اسلامی بھائیوں سے بھی رات دیر تک ملاقاتوں کا سلسلہ رہا۔ تیسرا دن ہم اسکندریہ گئے اور کمال کا دن گزرا، کیونکہ بڑی عظیم زیارتیں کی، ایک لانگ جرنی تھی، ایک مصر کا دوسرا شہر دیکھنے کا موقع ملا۔ اب تک کا جو میرا ایکسپیرینس وہ یہ ہے کہ ایک بہت اچھا ملک ہے، اور دیکھا جائے تو اتنا مہنگا بھی نہیں ہے۔ اگر آپ اکانومیکل رہتے ہیں تو آسانی سے یہاں پر، یعنی پاکستانی 1 روپے کا، یہاں کا 1 روپیہ پاکستانی 10 روپے کے برابر ہے۔ تو بیرون ملک میں تو بہت مہنگی کرنسی ہو جاتی ہے، ریال تقریباً 40-42 روپے کا ہے، درہم بھی تقریباً 43-44 روپیز کا ہے۔ مارچ 2020 کی بات کر رہا ہوں، تو اس حساب سے ایک بندہ ایزیلی رہ سکتا ہے جو بیرون ملک سفر کرنے والا ہے۔ حلال کھانا ملتا ہے، یہ بہت اچھی نعمت ہے، کیونکہ کئی ملکوں میں ذبیحہ کے بہت سارے مسائل ہیں۔ تیسرا، یہاں پر ماشاءاللہ ایک اور ہم نے دیکھا کہ مسجدیں جا بجا ہیں، لوگ بہت فرینڈلی ہیں، فروٹ یہاں کا بہت اچھا ہے، موسم بھی بالکل پاکستان کی طرح ہے، تو ایز سچ اتنا مشکل نہیں ہے۔ تھوڑا سا عربی یا انگلش ضرور آنی چاہیے، یہاں اردو بولنے والے آپ کو نہ ہونے کے برابر ملیں گے۔ پاکستانی مجھے بتایا گیا کہ ٹوٹل ملا کر 400-500 پاکستانی ہیں، 300 الازہر میں تقریباً اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، 200 کے قریب یا جابز وغیرہ کرتے ہیں۔ تو اتنے بڑے ملک میں صرف 500 پاکستانی ہیں، تو یہ بڑی یونیک بات ہے۔ انڈینز بھی تھوڑے ہیں، تو اردو بولنے کا یہاں پر تھوڑا ایشو رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ بہت فرینڈلی ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں ہم پاکستان سے ہیں تو بڑی محبت سے ملتے ہیں۔ اور چوتھی بات، عاشقان رسول ہیں، مساجد کے ساتھ جہاں جہاں مزارات ہیں بڑا اہتمام ہے، بڑی ویلکم کرتے ہیں۔ ہم رات کو دیر سے گئے تھے، حضرت دانیال علیہ السلام اور حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ کے روضے پر، مزار شریف بند تھا، ہم گئے تو انہوں نے ہمارے لیے کھول دیا، ہمیں ریکارڈنگ کی بھی اجازت دی، تو ویری فرینڈلی، تو یہ بھی اچھا ہے، اور ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ماشاءاللہ، یعنی دوبارہ بھی آنا چاہیے۔ یہ تو ہوا ایک ٹورسٹ کے طور پر، ایک زیارت کرنے والے کے طور پر۔ اب آتا ہوں دعوت اسلامی کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ یقیناً یہاں پر بڑا پوٹینشل ہے، کیونکہ ہمارا جو بلیف ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے، ہمارا جو منہج ہے، پورا مصری ماشاءاللہ عاشقان رسول کا ملک ہے، تو ان سے بات کرنا، ان کو قریب لانا، اور یہ ضرور دیکھا میں نے کہ ساری دنیا میں ہے، اور یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ بے عملی بہت ہے، بے پردگی ہے، اور ساتھ ساتھ
نمازوں سے، یعنی نوجوان طبقہ دنیا میں جہاں بھی ہے نا، وہ ایسا لگتا ہے کہ ڈے بائی ڈے گناہوں کی طرف جاتا چلا جا رہا ہے. یہاں بھی بہت سارے وہ کام ہوتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ تبلیغ دین کی، مدنی قافلوں کی، دین متین کے کام کرنے کی یہاں بھی بہت ضرورت ہے. الحمدللہ ہم نے کچھ مشورے کیے ہیں، عربی مبلغین کو یہاں بھیجنا ہے. ہمارا سوڈان یہاں سے بہت قریب ہے، یہ بھی ایک مجھے سیکھنے کو ملا کہ بائی روڈ سوڈان جایا جا سکتا ہے. سوڈان میں دعوت اسلامی کے مبلغین موجود ہیں، تو یہ بھی ذہن بنا کہ سوڈان سے یہاں مدنی قافلوں کو بھیجا جائے. تو انشاءاللہ وہ دن آپ دیکھیں گے کہ یہاں ہفتہ وار اجتماع شروع ہو جائے گا. انشاءاللہ یہاں پر مدنی کام ہوں گے اللہ نے چاہا تو. ہمارے لیے ایک پلس یہ ہے کہ یہاں بڑی تعداد میں الازہر میں یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس ہیں، جس میں پاکستانی، انڈین، نیپالی، بنگلہ دیش، اور اس میں بڑی تعداد دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے کی ہے. ماشاءاللہ تیار ہیں اسلامی بھائی کہ ہمیں کام دیا جائے. تو انشاءاللہ ہمارے مبلغین میرے ساتھ بھی آئے ہیں، ہم کچھ لوگوں کو پیچھے چھوڑ بھی جائیں گے. آپ دعا بھی کیجیے گا اللہ دعوت اسلامی کو ترقی دے، اور وہ دن آئے کہ انشاءاللہ مصر میں بھی دھوم دھام سے مدنی کام ہو، بلکہ شروع ہو چکا ہے اور ہوگا. مدنی قافلے ہوں گے، مدنی مرکز بھی بنے گا انشاءاللہ. اور یہی میری عرض ہے کہ حرکت میں برکت ہے، سفر وسیلہ ظفر. سفر کرنا چاہیے اور مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. اور ہماری وجہ سے ذرا سوچیں نا، ہماری وجہ سے کہیں بھی ایک پودا لگ جائے اور وہ دین متین کا کام کا پودا ہو اور وہ بڑھتا چلا جائے گا، تو کچھ اللہ کے کرم سے ہمیں بھی حصہ ملے گا. تو ایسا کوشش کرتے رہنا چاہیے. تو بہرحال یہ میرا آج میسج تھا، 3 دن کا ایکسپیرینس شیئر کیا. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے. آج ہمارا انشاءاللہ ارادہ بہت ہی بزرگ ہستی، بڑی پیاری ہستی اور ہم سب کے دلوں کی دھڑکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نواسہ رسول، ان کا سر اقدس یہاں پر ہے، تو وہاں جائیں گے. مقام حسین اسے کہا جاتا ہے. اہل بیت اطہار کے کچھ مزارات ہیں، وہاں جائیں گے. پھر ایک اور عظیم ہستی، فقہ کی دنیا میں جو شاہکار شخصیت رہے، عبادت ان کی جب پڑھتے ہیں تو جس کو کہتے ہیں نا کہ عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اتنی کتابیں، اتنا علم اور ایسی رکت اور ایسی عبادت. میری مراد امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا روزہ یہاں پر ہے. تو انشاءاللہ ان کے دربار میں بھی جائیں گے. اور آج رات کو ہماری ایک یونیک سی ملاقات ہے. یعنی یہ یوں سمجھے کہ کئی جگہوں پر ہونے لگا ہے، اس لیے میرے لیے یونیک نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ جب ہم ڈالتے ہیں کہ فلاں ملک میں جا رہے ہیں، تو مجھے 2 دن پہلے ایک اسلامی بھائی کا میسج آیا اور کہ آپ مجھ سے پلیز رابطہ کریں. ہم نے جب ان سے رابطہ کیا تو وہ ٹیلی فون پر رونے لگ گئے. آئیے پہلے ان کا منظر آپ کو دکھاتے ہیں جب ہماری ان سے ملاقات ہوئی تو ان کی کیا کیفیت تھی. طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آئے بیٹھیں. کیا نام ہے آپ کا؟ کیا کرتے ہیں آپ یہاں پر؟ سعودی جرمن ہاسپٹل ہے نا. اچھا، ہاسپٹل میں جاب کرتے ہیں. تو کیسا مدنی چینل کو دیکھتے ہیں؟ بہت زیادہ. اچھا، تو کیسے ہمیں پہچان لیا آپ نے، کیسے ہمیں فالو کیا؟ تقریباً 10 سال ہو گیا، 10 سال سے میں مدنی چینل دیکھ رہا ہوں. ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں یا انٹرنیٹ پہ دیکھ رہے ہیں؟ ٹی وی پہ دیکھ. اچھا، نائل سیٹ پہ. سیٹ پہ اللہ تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو مجھے سیدھی سی بات ہے، تھوڑی سی شرمندگی ہو رہی ہے کہ میری داڑھی نہیں ہے. اور انشاءاللہ وہ بھی آ جائے گی، وہ بھی آ جائے گی، داڑھی شریف بھی آ جائے گی انشاءاللہ. 9 گھنٹے سے ادھر ہی تھا سر. اچھا، صبح سے ویٹ کر رہے ہیں. تو تقریباً میں آپ سے گزارش ہے میرے لیے تو آپ اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کو سلامت رکھے. مجھے کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بہت اتنا میں اپنی فیلنگ کل سے مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کروں. آپ سے بات ہوئی ہے میری اور یقین جانے میرے فیلنگ نہیں بیان کر سکتا سیریسلی سر. پھر اللہ کا شکر ہے. تو کون سے پروگرام مدنی چینل پر آپ سب اللہ کا شکر ہے دیکھ رہے آپ ہو؟ کا پروگرام سر جو دینی آزمائش ہے اس کے بعد تو پھر وہ ایک بات تو نہیں کہنی چاہیے. باقی سارے سے پروگرام سے لگتا ہے تو آپ کا تو ماشاءاللہ سارا ہی ٹھیک ہے. تو کیسے پتہ چلا ہم آئے ہوئے ہیں؟ فیس بک پہ فیس بک پہ بھی آیا ہوا تھا، پیج بھی لائک ہوئے ہیں، عمران بھائی کی بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب یہاں دعوت اسلامی کا کام بھی کرنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ میرے لیے جو بھی ہوگا. مجھے 10 سال ہو گیا یہاں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ کا شکر ہے. ساری زیارتیں وغیرہ اللہ بس تو ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہمارے دوست ہیں آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. جی سارا جو ہے وہ سعودیہ سے یہاں پہ آئے ہیں سر. ٹھیک ہے. ہاسپٹل گروپ ہے سارے. اللہ ان کو خوش رکھے، سلامت رکھے. یہ محبت دعوت اسلامی سے، یہ محبت دین سے، اور بہت ماشاءاللہ سیکھ رہے ہیں. یہ مدنی چینل ہے. الحمدللہ تحفہ ملتا ہے ہمیں. ایسا لگتا ہے کہ کئی جگہوں پر گفٹ ملتا ہے. ہم جب جاتے ہیں تو لوگ تیار ہوتے ہیں ہم سے ملنے کے لیے، محبت انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کی جو فیلنگز تھی وہ سارا دن ہی ہمارے ساتھ رہے اور بہت ضد کی کہ آج ہمارے گھر پہ آپ آئیں. تو آج ہم ان کے رات کو گھر پہ جائیں گے. اور ہماری نیت یہ ہے کہ ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ، کیونکہ ہم اسٹوڈنٹ سے تو مل چکے، اب آپ ہمیں دیگر پاکستانیوں سے ملائیں. تو انہوں نے اور کچھ پاکستانی جو یہاں جاب وغیرہ کرتے ہیں ان کو جمع کیا ہوگا. تو ظاہر ہے ان میں بھی ہمیں مدنی پھول دینے ہیں، ان میں بھی نیکی کی دعوت دینی ہے. تو آج رات ہم وہاں انوائٹڈ ہیں، تو انشاءاللہ وہاں بھی جائیں گے. آپ دعا کیجیے اللہ پاک ان تمام اسفار کو، ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو دین متین کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ.
बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नाज़रीन, एक नया दिन है, एक नया सफ़र है। आज 7 मार्च है और हफ्ते का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बहुत ही अजीम हस्ती, यकीनन हम सब के दिलों की धड़कन है, हमारे सरों के ताज हैं, नवासे रसूल हैं, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको करबला के मैदान में बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। आपका सरे अक़दस जिसमें अनवर से जुदा कर दिया गया। मुख्तलिफ रिवायतें मिलती हैं कि आपका सरे अनवर कहाँ पर दफन है। मशहूर एक रिवायत ये भी है कि मिस्र के अंदर आपके सरे अक़दस को दफन किया गया, आपका मज़ार यहाँ है। तो इंशाअल्लाह इमाम हुसैन, मकाम हुसैन कहा जाता है उस मकाम को, वहाँ चलेंगे और नवासा रसूल के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। वैसे सच्ची बात तो यह है कि उनका जिक्र हम क्या करें, हमारी औकात ही नहीं है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम जिनको फरमाए कि हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, ये मेरे फूल हैं, जन्नत के फूल हैं, और आका अलैहिस्सलाम अपने कांधों पर जिन्हें सवारी करवाएं, जिनकी खुशबू को नबी पाक सूंघा करें, उनके मर्तबे का आलम क्या होगा। अल्लाह करीम इनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत फरमाए। इनकी दरबार में जा रहे हैं, अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। ज़रूर इंशाअल्लाह आपको वहाँ पर वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। राज़ों की सरज़मीं, राज़ों की सरज़मीं। दौरान सफ़र एक नया मामला हो गया है कि हमारी गाड़ी को, इस वैन को किसी कार वालों ने हिट किया है। वो कार वाली कोई खातून है और अब हमारे ड्राइवर ने उस गाड़ी को रोका है। पुलिस वाले आ गए हैं और अब शायद यहाँ इंश्योरेंस वगैरह का कोई मामला होता होगा, तो अब वो फैसला किया जा रहा है कि गलती किसकी है। जनाब, झगड़ा जो है वो कुछ बढ़ गया है और अब हमें ये करना पड़ेगा कि हम यहाँ से टैक्सी करा के चले जाएँ, टाइम बचाएँ, क्योंकि ये ज़ाहिर है क्लेम का मामला है। तो बेहतर ये कि इनमें उलझने की बजाय, टेंशन लेने की बजाय हम टैक्सी कराएंगे और हम पहुंच जाते हैं मज़ार पर रिकॉर्डिंग करने। अब पीछे जो है ना वो टैक्सी जो है वो ये गाड़ी आ जाएगी। अल्लाह ने करम किया, हमें टैक्सी नहीं करवानी पड़ी और मामला सॉल्व हो गया आपस में, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत है। तो अब इसी गाड़ी में इंशाल्लाह हम ज़ियारत के लिए जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो कभी कभी थोड़ा सा इंतज़ार करें तो मामला सॉल्व हो जाता है और दोनों तरफ को बर्दाश्त करना भी चाहिए। इसमें ड्राइवर बेचारा गरीब आदमी है, वो ये कह रहा था कि मेरी गाड़ी नहीं है, ज़ाहिर वो तो ड्राइविंग कर रहे होते हैं, तो उनको ये होता है कि अब हमारा मालिक जो हमारे पैसे काट लेगा, तो इसलिए फिर हम ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर रहे थे। और एक तरफ मेरा जहन बन गया था कि थोड़ा बहुत नुकसान है तो हम मिलकर उसको दे दें ताकि टाइम बचाएं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मामला सेटल डाउन हो गया है और अब गाड़ी सफ़र को रवाना हुआ। राज़ों की सरज़मीं, राज़ों की सरज़मीं, है सहाबा औलिया की सरज़मीं, है सहाबा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुलाकातें भी जारी हैं और ज़ियारतें भी जारी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही मुक़द्दस मकाम पर हैं और ज़रा गौर कीजिए ना कि आज हम उस जगह पर जा रहे हैं कि जहाँ नवासा रसूल नबी पाक अलैहिस्सलाम के, गोया कहा जा सकता है कि जिगर के टुकड़े, प्यारे आका को बड़ी मोहब्बत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला से, और उनका सरे अक़दस यहाँ पर है। सुभान अल्लाह, तो किस कदर रहमतों और बरकतों के नुज़ूल की जगह होगी। तो इंशाअल्लाह वहाँ जाएंगे, सलाम भी अर्ज़ करेंगे, दुआ भी करेंगे, इस मुबारक मकाम के सदक़े अल्लाह की बारगाह में दुआएं करेंगे, फिर आपको कुछ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बताएंगे। वैसे तो हमने एक सिलसिला, अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो तो करबला कदम ब कदम, मैंने करबला जाकर रिकॉर्ड किया था, वो भी यूट्यूब पर हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। आप इस चैनल का नाम देख रहे होंगे स्क्रीन पर। और इसके साथ साथ हमने अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा में भी बगदाद मुअल्ला, करबला मुअल्ला की ज़ियारत रिकॉर्ड की थी, मगर आज एक और यूँ समझिए कि उसमें एडिशन होने जा रहा है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के सर अनवर का जहाँ पर मशहद है, जहाँ पर मदफन है, बताया जाता है, क्योंकि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की शहादत के बाद आपके सर अक़दस को मुख्तलिफ जगह पर ले जाया गया। दुनिया में कई मकामात पर ये कहा जाता है कि आपके सर अनवर का मकाम है या मशहद है, क्योंकि सर अनवर जिस जिस मकाम पर गया, बाद में आशिकान रसूल ने वहाँ पर उसकी यादगार तामीर की। मगर बताया जाता है कि एक रिवायत के मुताबिक और मजबूत रिवायतों के मुताबिक सर अनवर यही मदफून है। सुभान अल्लाह, मदफून है या कुछ वक्त के लिए आया,
برکتیں تو پھر بھی ہیں، اور ہم جو بھی وہاں جا کر جس نیت سے جا رہے ہیں وہ یقیناً نواسۂ رسول رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہے، ان سے عقیدت کا اظہار ہے۔ تو عقیدت میں، محبت میں اور نسبت میں اگر کوئی چیز وہاں نہ بھی ہو اور اس کا ذکر کیا جائے اور اس سے محبت کا اظہار کیا جائے تو برکتیں ضرور ملا کرتی ہیں۔ بات نیت کی ہے، اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے، اور مجھے خوشی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ مختلف ملکوں کے علماء کرام بھی ساتھ ہوں گے، تو علماء ہوتے ہیں، جب ان کے ساتھ جائیں گے تو انشاءاللہ اور برکتیں نصیب ہوں گی۔ آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام۔ الحمدللہ عز و جل، نواسۂ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس جہاں پر مدفون ہے وہاں پر حاضر ہیں۔ اللہ کریم اس خاص مقام کی برکت ہمیں عطا فرمائے۔ یقیناً رحمت الہی کے نزول کی جگہ ہے، اور سبحان اللہ یہ وہ ہستی ہیں جن کو نبی پاک چوما کرتے، نبی پاک کے کاندھوں پر جنہوں نے سواری کی، پیارے آقا خوشبو کی طرح انہیں سونگھا کرتے، فرماتے یہ میرے پھول ہیں، یہ جنتی پھول ہیں۔ اور امام حسن اور امام حسین کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اتنی حدیثیں ہیں ان کے فضائل پر، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام کا جو ان کے ساتھ انداز تھا وہ بھی بڑا کمال کا تھا، ہر وقت ان کو تعظیم اور عقیدت کے ساتھ پیش آنا، اور کیوں نہ پیش آئیں، نبی پاک کے نواسے۔ اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح قربانی دی، یقین کریں آج بھی رہتی دنیا اس قربانی کو یاد کرتی ہے۔ تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اسی نبی کی آل کو اور آپ کے نواسے کو اور ان کے خاندان کو جس طرح شہید کیا گیا، یہ ایک ایسا باب ہے کہ جب بھی سنتے ہیں دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ لیکن یقیناً امام حسین نے جو قربانی دی، ایک میسج دیا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ بھی کمپرومائز کر سکتے تھے ناظرین، آپ بھی یزیدی قوتوں کے سامنے سر جھکا سکتے تھے، ان کی بات مان سکتے تھے، مگر رہتی دنیا کو میسج دیا کہ باطل کے آگے سر نہیں جھکایا جاتا، اس کے آگے کمپرومائز نہیں کیا جاتا۔ اگر تھوڑی سی شکست مل بھی جائے، تعداد کم بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ پھر ساری دنیا میں کامیابی دیتا ہے۔ میں ایک میسج دینا چاہوں گا، 22,000 کا لشکر تھا امام حسین کے سامنے، 72 کا قافلہ تھا کربلا والوں کا، 72 میں سے تقریباً سارے لوگ شہید ہو گئے سوائے ایک امام زین العابدین کے۔ مگر آج دنیا میں حکومت کس کی ہے؟ 1400 سال گزرنے کے بعد تقریباً بتائیے نا، کوئی ہے یزید کا چاہنے والا، کوئی ہے یزید کا نام لینے والا؟ ساری دنیا میں امام حسین کے چاہنے والے موجود ہیں۔ تو بہرحال اللہ کریم ہمیں امام حسین سے، ان کی آل سے سچی محبت عطا فرمائے۔ تعداد یاد رکھیے، ایک فارمولہ ہے دنیا میں، مائٹ از رائٹ، جو تعداد میں ہے، میجورٹی میں ہے، وہ صحیح ہے، ایسا نہیں ہے۔ 72 والوں نے آج دنیا کے دلوں پر حکومت کی ہے، 22,000 کا نام لینے والا نہیں ہے۔ بہرحال بہت ساری باتیں اور بتانی ہیں جو انشاءاللہ بازار شریف کے باہر جا کر ہم مزید امام حسین کے بارے میں جانیں گے۔ یہی دعا ہے اللہ سے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہمیں بھی دین متین کی خاطر قربانی دینے کا جذبہ عطا فرمائے، ہمیں ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ دنیا بھر میں جو ناظرین ہمارے ساتھ ہیں اللہ ان کو بھی یہاں کا فیضان عطا فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ آل رسول کی، آل نبی کی غلامی عطا فرمائے، ان کی نوکری عطا فرمائے۔ اس خاندان کا نوکر بنا دے تو بیڑا پار ہے۔ ہاں، اس خاندان سے محبت کا ایک اظہار ہم آج بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے آس پاس سیدوں کو دیکھیں، آل رسول کو دیکھیں، ان کی خدمت کریں، ان کی تعظیم کریں، انشاءاللہ نبی پاک کی رضا مل جائے گی۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ کریم اس نورانی دربار کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کربلا کے جانثاروں کو سلام، دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں
کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انك انت التواب الرحیم۔ رب کریم جو تلاوت قرآن پاک کی اور ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، بالخصوص امام حسین نواسہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام شہدائے کربلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ان کے وسیلے سے تمام مسلمین اور تمام مسلمات کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ امام حسین کی قربانیوں کا واسطہ اے اللہ ہمیں بھی دین متین کی خاطر قربانیاں دینے کا جذبہ عطا فرما۔ ہم سے بھی دین کی کوئی ایسی خدمت لے لے جو ہماری مغفرت اور ثواب جاریہ کا باعث بن جائے۔ اے کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں، یقیناً یہ خاص برکتوں اور رحمتوں کے نزول کی جگہ ہے، ہم پر بھی ہمارے اپنی رحمتوں کی بارش برسا دے۔ اے اللہ ہماری جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اے اللہ ساری زندگی ہمیں جیلوں، عدالتوں، ہاسپٹل کے چکروں سے محفوظ فرما، ہم سب کو زوال نعمت سے بچا، آسمانی بلاؤں اور آفتوں سے بچا، وائرسوں، زلزلوں، طوفانوں سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا۔ میرے مولا ساری دنیا سے عاشقان رسول ہمیں دعاؤں کا کہتے ہیں، کہہ رہے ہیں، اے کریم جو اس وقت بھی ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوں، اے اللہ ان کی سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے کریم ہمیں نبی پاک کا سچا عاشق بنا دے، اہل بیت کا سچا غلام بنا دے۔ اے اللہ قیامت کے دن اہل بیت پاک کے صدقے ان کے پیچھے پیچھے ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما۔ اے کریم مولا پروردگار عالم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں فرمایا جس کا مضمون ہے کہ جس نے میری آل سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میری آل سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ میرے مولا ہمیں نبی پاک کی آل سے بڑی محبت ہے۔ اے پروردگار پیارے آقا کی آل کے صدقے ہماری آل پر رحم فرما، ہمارے خاندان ہمارے بچوں پر رحم فرما، اور ہمارے بچوں کو نبی پاک کی سنتوں کا عامل اور اے رب کریم تیرا فرما بردار بنا دے، ہمارے بچوں کو تیری رضا والے کام کرنے والا بنا، ہمارے لیے ثواب جاریہ کا باعث بنا۔ کئی علماء بھی ہمارے ساتھ ہیں، میرے مولا یہ جو پڑھنے آئے ہیں، جو سیکھنے آئے ہیں، اس میں انہیں کامیابی عطا فرما، علم نافع عطا فرما، ہم سب کو عالم باعمل بننا نصیب فرما۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین، اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ جن کے والدین حیات ہیں درازی عمر بالخیر عطا فرما، جن کے والدین چلے گئے ان کی بے حساب مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے پیر و مرشد کی خیر فرما، دعوت اسلامی کی خیر فرما، دعوت اسلامی والوں والیوں کی خیر فرما، تمام دنیا کے عاشقان رسول کی حفاظت فرما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔
برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کربلا کے جانثاروں کو قرآن پاک کے 20ویں پارے میں سورہ قصص ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ جہاں بھی یہ آیت اپنے ہاتھ سے لکھ دی جائے یا پڑھ لی جائے الحمدللہ وہاں دوبارہ حاضری ہوتی ہے۔ نواسہ رسول کی بارگاہ میں پھر اللہ کرے حاضری نصیب ہو، کیونکہ انہی کے ساتھ تو جنت میں جانا ہے انشاءاللہ۔ یہ اپنے نانا جان سے سفارش کریں گے تو انشاءاللہ ہم گناہ گاروں کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ کربلا کے جانثاروں کو سلام۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ جی ہاں، جن کا ذکر کرتے رہے، جن کی باتیں کرتے رہے، چمنستان کرم کے مہکتے پھول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کے پاس ہم حاضر ہیں۔ اور کیا فضائل بیان کریں، ہماری تو اوقات ہی نہیں ہے کہ میری اوقات کیا کہ ہم ان کی شان بیان کریں۔ ان کی شان تو نبی پاک نے بیان کی، بچپن سے جس طرح کرم نوازی نبی پاک نے ان پر فرمائی۔ یاد رہے دنیا میں ہمارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو ہم کسی بزرگ کو ڈھونڈتے ہیں کہ حضور گٹی دے دیں تاکہ اس کو ہم گٹی کھلا دیں، بزرگ کا جھوٹا کھلا دیں، کسی مولانا صاحب کو بلاتے ہیں کہ حضور اذان دے دیں۔ ذرا غور کیجئے، امام حسین وہ ہیں جن کی کان میں اذان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دی۔ ذرا غور کیجئے کہ آواز پہلی کان میں جا رہی ہے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور ذکر کس کا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب کی زبانی اللہ کا ذکر جس بچے نے زندگی میں پہلی بار اگر کوئی آواز سنی ہو اور وہ سنی ہو تو اس کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ گٹی کی بات کریں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ چبا کر نہیں ان کے منہ میں ڈالا بلکہ اپنی زبان مبارک امام حسین کے منہ میں ڈال دی۔ پہلی خوراک جو امام حسین کو ملی وہ میرے آقا کا لعاب دہن ہے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کس کی بات ہو رہی ہے، ان کی پرورش کیسے ہوئی ہے، یہ خون کس کا ہے؟ یہ مولا علی کی اولاد ہیں، بی بی فاطمہ کے جگر گوشاں ہیں، نبی پاک کے نواسے ہیں، اور حدیثیں انبلیویبل، اتنی حدیثیں، ایسی ایسی باتیں پیارے آقا نے ان کے بارے میں فرمائی کہ کہیں تو فرمایا کہ یہ جو حسین سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرے، جو ان سے دشمنی کرے وہ مجھ سے دشمنی کرتا ہے۔ پیارے آقا کبھی کاندھوں پر سواری کرواتے۔ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کاندھوں پر سواری کروا کے جا رہے تھے تو ایک صحابی رسول نے بڑی پیاری بات کہی، اور نبی پاک کی محبت کا اندازہ ہوگا کہ اے صاحبزادے تمہیں کیسی سواری ملی ہے، کیونکہ آقا کے کاندھوں پر سواری کر رہے تھے۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ سوار بھی تو دیکھو کتنا اچھا ہے۔ اللہ! آقا سجدے میں ہوتے اور امام حسن یا امام حسین اگر کاندھے پر سوار ہو جاتے، میرے آقا سجدہ طویل فرما دیتے، سجدے سے سر نہ اٹھاتے۔ اللہ اکبر! مگر ایک اور کمال کی بات یہ ہے کہ بچپن ہی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ امام حسین شہید کر دیے جائیں گے، مگر پھر بھی پرورش ہو رہی ہے، پھر بھی شکوہ نہیں ہے۔ کبھی بی بی فاطمہ نے آ کر نبی پاک سے یہ نہ کہا کہ حضور آپ کو حسین سے اتنا پیار ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کربلا کے میدان میں وہ آزمائش نہ آئے۔ مولا علی نے کبھی آ کر التجا نہ کی، خود مولا علی کی دعائیں قبول ہونے والی ہیں، مگر نہ انہوں نے دعا کی نہ نبی پاک سے عرض کیا۔ ذرا سوچیں، یہ پورا خاندان امام حسین کی تربیت کر رہا تھا قربانی کے لیے، امتحان کے لیے پریپریشن چل رہی تھی، ایوری بڈی ریڈی ٹو، اس امتحان سے گزرنے کے لیے ریڈی تھے۔ مگر آج ہم ہیں کہ چھوٹی سی تکلیف ہو تو واویلا ہے، شکوہ ہے، شکایات ہیں۔ امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا، ان لوگوں کو بھی سمجھاتے ہیں جو دین کا کام کرتے ہیں اور ان کو مشکلیں آتی ہیں، فرماتے ہیں پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔ انہوں نے تو سارا گھر قربان کر دیا، ہم تو وقت بھی قربان نہیں کرتے، ہم تو پیسے بھی جیب سے نہیں نکلتے دین کے لیے۔ لوگ افسوس تو یہ کہ نام لیتے ہیں پنجتن کا، نام لیتے ہیں ان کی غلامی کا، زکوٰۃ پوری نہیں دیتے۔ ذرا غور کریں امام حسین کی سیرت میں کتنے میسیجز ہیں۔ کربلا کے میدان میں جس وقت شہادت ہوئی آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ سجدے میں تھے۔ وہ کربلا کا سجدہ یہ میسج دے رہا ہے کہ وہ تلواروں کے سائے میں سجدہ کرنے والے، اور آج ہم پنکھوں میں نماز نہیں پڑھتے، ہم قالین پر بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ رہے، مسجدیں آباد نہیں ہو رہی، پھر کہتے ہیں میں پنجتن کا غلام، میں آل رسول کا نوکر۔ خود بتائیے نا یہ کیسی نوکری ہے؟ پلیز ان کی غلامی اختیار کریں تو دل و جان سے کریں نا، پریکٹیکل غلامی اختیار کریں، پھر دیکھیں کیسی برکتیں آپ کو ملیں گی۔ اچھا ایک اور بات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک عظیم قربانی امام حسین کے لیے دی، جس سے آپ کو ریئلائز ہوگا کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک گود میں حضرت عبداللہ جو کہ نبی پاک کے صاحبزادے ہیں اور امام حسین بیٹھے تھے، تو جبریل امین آئے اور عرض کی کہ حضور ان دونوں میں سے کسی ایک کو قبول فرما لے، اللہ ان دونوں کو آپ کے پاس جمع نہیں رکھے گا، یعنی ایک کا انتقال ہونا ہے۔ یہ چوائس دی گئی نبی پاک کو،
پیارے آقا کا جواب سنیے گا. نبی پاک فرماتے ہیں اگر عبداللہ دنیا سے جاتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوگی، لیکن اگر حسین جاتے ہیں تو مجھے بھی ہوگی، فاطمہ کو بھی ہوگی، علی کو بھی ہوگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. نبی پاک نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گویا یہ گوارا کیا، اپنے بیٹے کو امام حسین پر قربان کر دیا اور وہ دنیا سے کچھ دنوں بعد چلے گئے. اس ہستی کی بارگاہ میں ہم آئے ہیں. البتہ ان کے سر اقدس کے بارے میں یقیناً کچھ روایتیں ہیں کہ آپ کا جو جسد ہے، جسم مبارک ہے، وہ تو کربلا میں موجود ہے، وہاں زبردست مزار شریف موجود ہے. سر اقدس کے بارے میں اختلاف ہے کیونکہ سانحہ شہادت کے بعد گورنر ہاؤس میں کوفہ میں ابن زیاد کے دربار میں اور پھر دمشق کے شام میں یزید کے پاس وہ لے جایا گیا سر انور. تو پھر اس کے بعد معاذ اللہ ان بدبختوں نے یہ اعلان کیا کہ پورے علاقے میں گھمایا جائے. اصل میں بیسیکلی یہ سارا ایک ہی ملک تھا، شام مصر یہ ملے ہوئے تھے. تو اب ان کو سر اقدس کو اس لیے گھمایا جائے یا پھرایا جائے یا مختلف علاقوں میں لے جایا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارا دبدبہ کیا ہے. ان ظالموں نے تو یہ ظلم کیا، مگر جہاں جہاں سر انور گیا وہاں برکات کا نزول ہوا، وہاں عشاقان اہل بیت نے اس کا استقبال کیا اور بعد میں اس کی یادگاریں تعمیر کرتے چلے گئے. ایک روایت یہ بھی ہے کہ جنت البقیع میں سیدہ فاطمہ الزہرا اور امام حسن مجتبیٰ کی قبور کے پاس ہی سر انور کو مدینہ منورہ بھجوایا گیا اور وہاں دفن کیا گیا. لیکن ایک بڑی زبردست روایت ہے جو کہ حضرت عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو تذبذب تھا کہ یہاں سر انور ہے کہ نہیں، مگر جب وہ یہاں آئے اور خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی تو یہ بشارت دی گئی کہ یہیں مصر میں ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور ہے. اور آپ فرمایا کرتے آمنت بان راس الحسین ہنا، میرا ایمان ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور یہیں مدفون ہے. اور سر انور سے کتنی کرامتوں کا ظہور ہوا، اللہ اکبر. جب آپ کے سر انور کو نیزے پر گھمایا جا رہا تھا، ایک طرف تو بدبختی تھی، ظلم تھا، مگر سر انور سے اس وقت بھی تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی. نو آپ کے مبارک ہونٹ ہل رہے تھے اور آپ نیزے پر بھی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. شاعر نے کیا خوب لکھا، تلاوت ہو تو ایسی ہو، شہادت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے. لیکن نیچے اسلامی بھائیوں پھر میسج ہے، پھر پیغام ہے کہ نواسہ رسول نے نیزے پر بھی قرآن پڑھا اور پنجتن کا غلام کہلانے والے کو قرآن پڑھنا ہی نہ ہے. بتائیے نا، قیامت میں ملاقات تو کرنی ہے نا، امام حسین کی بارگاہ میں حاضر تو ہونا ہے، نواسہ رسول کی خیرات لینی ہے، ان کے پیچھے جنت میں جانا ہے. یہ تو جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوں گے نا. تو منہ دکھانے لائق کچھ ہے کیا؟ سجدے ہیں کیا؟ تلاوت ہے کیا؟ کیا نبی پاک کی سنتوں کی کوئی خدمت ہے؟ پلیز، انہوں نے تو پرچم بلند دین کا کرنے کے لیے جان لٹا دی. میں اور آپ اپنے بارے میں سوچیں، ہم نے دین کی کیا خدمت کی ہے؟ میری وجہ سے دین اسلام کا نام روشن ہو رہا ہے یا میرے کاروبار کی وجہ سے لوگ مسلمان کو برا کہہ رہے ہیں؟ میری باتوں کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں ایسے ہوتے ہیں مسلمان. سوچئے نا، میں نے کیا کیا ہے زندگی میں، اپنے بارے میں سوال کریں تاکہ جب کل بروز قیامت امام حسین کی بارگاہ میں حاضری ہو تو کوئی جواب دینے والا ہو کہ حضور یہ چھوٹی سی خدمت، یہ چھوٹا سا اپنے حصے کا چراغ میں بھی جلا کے آیا ہوں، میں نے بھی دین متین کی کچھ خدمت کی ہے، آپ کے صدقے سب کچھ ملا ہے حضور، مگر مجھے بھی اپنے خدمت گاروں میں قبول فرمائیے. لیکن اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا نا. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے آپ کے پاس جو اہل بیت اطہار کی محبت بھی دل میں ڈالتا ہے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کا ذہن بھی دیتا ہے. تو پلیز آئیے اس ماحول سے وابستہ ہوں. کاروبار چلتے رہیں گے، فیملی کو ٹائم ہم دیتے رہیں گے، مگر کب خدمت کریں گے دین کی؟ کچھ تو کر کے جائیں تاکہ جب آل رسول ہمیں قیامت کے دن دیکھیں تو نانا جان سے کہیں کہ نانا جان یہ بھی ہمارا آپ کا امتی ہے، ہمارا غلام ہے، ہمارا نام بھی بڑا لیتا تھا اور آپ کے دین کا کام بھی کر کے آیا ہے. تو پھر وہاں انعام لیں گے نا، وہاں انشاءاللہ نبی پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے. جبھی تو سیدی اعلیٰ حضرت اتنے بڑے بزرگ ہیں، مگر کیا لکھتے ہیں، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. اللہ پاک اس دربار کی برکتیں عطا فرمائے اور بار بار یہاں کی حاضری نصیب فرمائے. مدری چینل دیکھتے رہیے، مزید انشاءاللہ زیارات بھی آپ کو دکھاتے رہیں گے اور مزید بہت کچھ آپ کو بتاتے رہیں گے. ہے صحابہ اولیاء کی سرزمین. وقت کے دو امام، اپنے دور کے دو بڑے محدثین، اور نام ہے کہ جب بھی کتابوں میں پڑھیں تو سر ادب سے جھک جائے، امام احمد کستلانی اور امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. رازوں کی سرزمین.